نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں اخلاق پر بات چل رہی تھی. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، کہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال کے وقت. اس سے بات چل رہی تھی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاق باطنہ کے ساتھ ہے، اور اخلاق باطنہ میں جس چیز کو سب سے پہلے بیان کیا وہ صبر ہے. پھر صبر پر بات چلی کہ صبر کی قسمیں ہیں. ایک صبر علی العمل ہے، ایک صبر عن العمل ہے، اور ایک صبر فی العمل ہے. آگے پھر اس کی تفصیل کو حضرت نے بیان فرمایا. پھر صبر کے معنی خالی کسی رنج کے واقعہ پر اس کو برداشت کر لینا، درگزر کر دینا، صرف یہی صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کے معنی ہے کسی چیز پر ڈٹ جانا، جم جانا، رک جانا، اس کو صبر کہتے ہیں. وہ فرمایا کہ ایک تو صبر شہوت پر ہے اور ایک صبر غضب پر ہے. تو غضب پر تو ہر آدمی کر لیتا ہے کہ غصہ کرنے کے بعد اسے خود ندامت ہو جاتی ہے، پھر اسے پشیمانی بھی ہوتی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو صبر عن الشہوت ہے کہ شہوت کے تقاضے کو روکا جائے، اس کو رد کیا جائے، فرمایا کہ اس میں انسان کی لذت بڑھتی ہے، اس کی رغبت بڑھتی ہے شہوت کے اندر. یہاں پر اسے ندامت نہیں ہوتی، پشیمانی نہیں ہوتی. غصہ کر کے تو پشیمانی ہو جاتی ہے، اور اس لذت کے اندر یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس میں بھی ایک شہوت بالنساء ہے اور ایک شہوت بالرجال ہے، بالامارد ہے. تو یہ شہوت بالامارد، شہوت بالرجال جو ہے، اس شہوت بالنساء سے فرمایا کہ زیادہ اشد ہے. اور سب سے پہلے یہ بلا جو شروع ہوئی قوم لوط علیہ السلام کے اندر، جب شیطان نے انہیں یہ فعل سکھایا، اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو اس پر پھر آگے ساری حضرت تفصیل بیان فرمائی کہ کتنا قبیح یہ فعل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں، راندہ درگاہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسے نظر الی الامارد، اختلاط الی الامارد، اس خرابی کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں. اس کے اندر پھر یہ لڑکوں کا میلان ہوتا ہے، لڑکوں کی طرح اس کو ملاقات اور ان سے باتیں اور یہ ساری چیزیں، سارے مقدمات، تو مردودیت کی علامت ہے، ڈرنا چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو عشق ہو گیا، عشق ہو گیا. فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ عشق نہیں ہے. ای نہ عشق اس آ کے در مردم بود، ای فساد خور دن گندم بود، کہ یہ جو ایک آدمیوں کے اندر ایک دوسرے سے نفسانی عشق، ہرگز یہ عشق نہیں ہے. فرماتے گندم کھانے کا فساد ہے. اگر نہ ملے تو سب عاشقی بھول جائے، ذرا 4 دن فاقہ کراؤ، پھر پوچھو کھانا چاہیے، لڑکا چاہیے، سب لڑکا وڑکا بھول جائے گا، پھر اسے تو کھانا چاہیے. تو گندم کی روٹی کا نشہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے کو مل رہا ہے، گھور رہا ہے، تک رہا ہے، برائیوں کی طرف جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر 1000 میں کسی ایک کو عشق ہو بھی جائے تو اس کو عشق پر ملامت نہ کی جائے گی، بلکہ اس کے بعد جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں اس پر ملامت کی جائے گی، کیونکہ وہ اختیاری افعال ہیں. حتیٰ کہ اس کا تصور کرنا اور تصور سے لذت لینا یہ بھی فعل اختیاری ہے، جس کا چھوڑنا واجب ہے. اور تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اس حالت میں محبوب سے بود کو نفع میں بہت دخل ہے، اس سے دوری پیدا کرا دی جائے، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے. تباعد سے، دوری سے اکثر یہ مرض خفیف ہو جاتا ہے
اور تکشف میں جو علاج میں نے لکھا ہے، حضرت کی کتاب ہے تکشف، اس سے بہت لوگوں کو نفع ہوا، اس پر ضرور عمل کیا جائے۔ اس باب میں سالکین کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً سخت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک ذاکر ہیں، ایک مرتبہ ان کو ذکر کے وقت ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت ان کے قلب پر وارد ہوئی ہے، اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور یہ من جانب اللہ الہام تھا جو کسی ہاتف وغیرہ کے ذریعے سے ان پر القا ہوا، اور اس کا مطلب بے ساختہ ان کے دل میں یہ آیا کہ اس بستی پر جس میں مقیم ہوں عذاب خداوندی نازل ہونے والا ہے، اور وہ عذاب بصورت طاعون ہوگا، کیونکہ بعض احادیث میں طاعون کو رجز سے تعبیر کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ آیت قوم لوط کی شان میں ہے، اس لیے ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس عذاب کا سبب عمل قوم لوط ہے جو اس بستی میں بکثرت رائج تھا۔ اس کے بعد ایک جمعے میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ مجھ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اس بستی پر عمل قوم لوط کی کثرت کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا جو بصورت طاعون ہوگا، اس لیے لوگوں کو اس عمل سے رک جانا چاہیے اور خدا تعالی کی جناب میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ مگر اس عمل خبیث سے قلوب کچھ ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ان میں تاثیر کا مادہ نہیں رہتا، ہدایت قبول کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، بلکہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، ایسی خباثت اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، کہا جی سبحان اللہ، ان پر تو وحی آنے لگی، بجائے تاثیر کے، اثر لینے کے اور توبہ کے الٹا تمسخر کرنے لگے، نہ اثر لیا نہ توبہ کی، تمسخر کیا، مذاق بنایا۔ آخر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں اس زور کا طاعون آیا کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے، گھر کے گھر۔ اور جب طاعون آتا ہے، اللہ بچائے، پھر گھر کے گھر صاف ہو جاتے ہیں، ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے ہیں، ایک کو دفنا کر آئے دوسری میت، دوسرے کو دفنایا تو تیسری میت، گھر کے گھر صاف ہو جاتے ہیں۔ بس خوب سمجھ لیجئے کہ اس منحوس عمل سے باطنی عذاب بھی نازل ہوتا ہے کہ قلوب مسخ ہو جاتے ہیں اور ظاہری بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ خدا سب مسلمانوں کو اس سے نجات دے۔ پس شہوت سے صبر کرنا صبر عن الغضب سے بھی دشوار ہے، یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں عام ابتلا ہے، لیکن یہ دشواری اس وقت تک ہے جب تک آپ اس سے بچنے کا ارادہ نہ کریں۔ اصل چیز ارادہ ہے، جہاں آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جس دن آپ نے اس سے بچنے کا اہتمام کیا، ارادہ کیا، اسی دن سے آسانی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ مشکل آپ کے لحاظ سے ہے، خدا تعالیٰ کے لحاظ سے تو مشکل نہیں۔ آپ ارادہ کر کے دیکھیں، یعنی دل کے اندر سچائی سے ارادہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، آپ ارادہ کر کے دیکھیں، وہ اس مشکل کو بہت جلد آسان کر دیں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، تو مگو مارا بداں شہ بار نیست، بر کریمہ کار ہا دشوار نیست، کہ تم یہ مت کہو کہ حق تعالی کی بارگاہ میں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی، اہل کرم پر کوئی کام دشوار نہیں ہوتا، جن پر اللہ کا فضل ہو جائے ان پر کیا دشوار ہوتا ہے۔ دوسرا مصرع اصل میں ایک جملہ مقدرہ کی دلیل ہے۔ تقدیر عبارت یوں تھی، تو مگو مارا بداں شہبار نیز، زیرا کے وصول دست تو نیست، کہ بلکہ در دست خدائے کریم است و بر کریمہ کارہا دشوار نیز، یعنی تم یہ مت کہو کہ ہم خدا کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وصول تمہارے قبضے میں تھوڑا ہی ہے، جو دشواری اس کی مانے ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور وہ کریم ہے، اپنی عنایت سے وہ تم کو خود پہنچا دیں گے۔ خود کہاں پہنچ سکتا ہے؟ وہ پہنچاتے تو وہ ہے، بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ تو ارادہ کرتا ہے، جب دل میں سچائی ہوتی ہے باقی کام وہ کر دیتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے، تو وہ تم کو خود پہنچا دیں گے، کیونکہ کریموں پر بڑے سے بڑا کام بھی دشوار نہیں۔ بس اس میں کچھ بھی دشواری نہیں کہ خدا حق تعالی ہم کو اپنے تک پہنچا دیں، ہم اس قابل نہ تھے
اس لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری سعی سے تو پہنچنا مشکل تھا، مگر سعی کے بعد جہاں کام شروع کیا، کوشش شروع کی، سعی کے بعد وہ امداد فرماتے ہیں۔ تم طلب اور ارادہ کرو، وہ تم کو پہنچا دیں گے، خود پہنچا دیں گے اور تمام دشواریوں کو آسان کر دیں گے۔ اس پر شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ صاحب ہماری تو طلب اور سعی بھی ناتمام ہے، ہماری تو طلب، جیسے ہم ناقص ہیں، طلب بھی ناقص، ہم ناقص، ہماری کوشش بھی ناقص، تو ہماری تو طلب اور سعی بھی ناتمام۔ بس یہ مانا کہ سعی کے بعد حق تعالیٰ خود پہنچا دیتے ہیں، مگر پہلے سعی تو ہو، اور یہاں تو سعی بھی ناتمام ہے۔ اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں، ہم بئیں دلہا نمایت خیش را، ہم بدوز و خرقہ درویش را، کہ اپنی ناتمام کوشش کو جاری رکھو، جیسے بھی یہ ٹوٹی پوٹی کوشش ہے اسے جاری رکھو، اپنی ناتمام کوشش جاری رکھو، لیکن حق تعالی خرقہ درویش کو ناتمام کوشش کو قبول فرما کر کامل فرما دیتے ہیں، یعنی تمہارے پھٹے ہوئے خرقے کو خود سی دیتے ہیں۔ خرقہ جو لباس ہے اوپر کا، خرقہ درویش سے مراد سالک کی ناتمام سعی ہے، پس وہ ایسے کریم ہیں کہ تمہاری ناتمام سعی کو بھی خود ہی کامل کر دیتے ہیں، اور سالکین کے قلوب میں جلوہ گری فرماتے ہیں، سالکین کے قلوب میں جلوہ گری فرماتے ہیں، ورنہ ہمارے قلوب اس قابل کہاں تھے کہ حضرت حق ان کو تجلی فرمائے۔ لیکن تم جس حال میں بھی ہو اپنی طلب اور ارادہ ظاہر کرو، گو ناتمام ہی طلب ہو، پھر وہ اپنی رحمت سے طلب کو بھی کامل کر دیتے ہیں، اور تمہارے دلوں کو بھی اپنی تجلی کے قابل کر دیتے ہیں۔ پھر اس تجلی میں بھی فرماتے ہیں کہ تم کو آئینہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تم کو آئینہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تم کو بلا کر آئینہ بھی خود ہی عطا کر دیتے ہیں کہ لو، وہ آئینہ عطا کرتے ہیں کہ لو، اس کے اندر ہمارے جمال کا مشاہدہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا رحمت ہے۔ بس اب تو کوئی اشکال نہیں رہا، اب آپ کو سعی اور طلب سے کون مانے ہے۔ آپ اس کا بھی خیال نہ کیجئے کہ آپ کی طلب کامل ہے یا ناقص، تم طلب میں لگے رہو، بس کامل ہو جائے گی۔ اور کامل کرنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ طلب میں لگے رہو، کام میں لگے رہو، کسی وقت کمال بھی عطا ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں وارد ہے، جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے، میں اس کی طرف ایک بار، دو کھلے ہوئے ہاتھوں کی طرف آتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس حدیث میں بالشت اور گز وغیرہ اور دوڑ کر آنا، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے، مقصود یہ ہے جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے، میں اس کی طرف دو چند اور سہ چند توجہ کرتا ہوں۔ واقعی سچ ہے، اگر حق تعالی اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائے تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے۔ آخر انسان کو خدا سے نسبت ہی کیا ہے، وہ وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو ذات اس قدر بالا و برتر ہے، اس کی معرفت اور محبت اور مشاہدہ انسان کیوں کر خود کر سکتا ہے۔ بس یہ انہی کی عنایت ہے کہ جو کچھ حصہ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہو جاتا ہے، اس کی کوشش سے نہیں ہوتا، ان کی عطا سے ملتا ہے۔ وہ ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے، نہ گرد و قطار کی جادہ عشق از دو دید نہا، کہ می بالت بخود این راچوں تاکہ از بربد نہا، کہ عشق کا راستہ دوڑنے سے طے نہیں ہو سکتا،
کیونکہ یہ راستہ مثل انگور کے درخت کے قطع کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے کہ انگور کی بیل ہوتی ہے نا، جتنا کاٹو اتنی بڑھتی جاتی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو عشق کا راستہ بھی گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. غیر متناہی مسافت ہے، غیر متناہی مسافت ہے جس کا قطع کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے. لیکن وہ کیوں کر قطع ہوتی ہے؟ سنیے. خود بخود شاہ ابرار برمی آید، نہ بزور نہ بازار می نہ بزر می آید. فرماتے ہیں کہ وہ محبوب حقیقی خود بخود اپنے کرم سے مل جاتا ہے. وہ محبوب حقیقی خود بخود اپنے کرم سے مل جاتا ہے، زور اور زاری اور زر سے نہیں ملتا. زور طاقت، زاری رونا اور زر مال سے نہیں ملتا. یعنی اسباب وصل کے اور تدابیر رضا کے اختیار تو کرے مگر کام بنے گا صرف فضل ہی سے. لیکن یہ ذرائع اسباب جو ہے وصل کے، کس کام سے ان کا وصل ہوگا اور اس کی تدابیر کیسے اللہ راضی ہوگا، یہ کام تو کرنا پڑے گا، اپنے اختیار سے کرنا پڑے گا، باقی کام وہ خود بنا دیں گے. یعنی صورت وصول کی یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں تو سالک میں اور محبوب حقیقی میں غیر متناہی مسافت ہوتی ہے. شروع ایسے ہوتا ہے کہ ایسا فاصلہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا، جس کو سالک طے نہیں کر سکتا، مگر جب یہ چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالی اس کے ذوق پر رحم فرماتے ہیں. یہ کمزور بندہ یہ کیسے پہنچے گا، یہ تو تھک جائے گا. اس کے ذوق پر رحم فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت اس سے قطع نہ ہوگی. اب وہ خود بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اس مسافت کا طے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، تو وہ خود اس کے نزدیک آ جاتے ہیں. اس طرح وصول ہو جاتا ہے. بندہ کہاں جا سکتا ہے، وہ خود اس کے قریب آ جاتے ہیں. تو اس طرح وصول ہو جاتا ہے. پس حقیقت میں بندہ واصل نہیں ہوتا، حقیقت میں بندہ واصل نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. مگر کیا ٹھکانہ ہے رحمت کا کہ پھر بھی بندے کو واصل کا خطاب دیا گیا. یعنی پہنچ تو وہ خود جاتے ہیں لیکن اسے واصل کا خطاب دیا جا رہا ہے کہ یہ پہنچ گیا. اللہ اکبر. اور اس کی مثال میں نے ایک تجویز کی ہے جس سے وصول عبد کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ مثلا آپ کا ایک شیر خوار بچہ ہے جو آپ سے دور کھڑا ہو اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی دوڑ کر چلے آؤ. بچہ دور ہے، کہتے ہیں جی آ جاؤ، بلاتے ہیں. حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی مسافت یہ طے نہیں کر سکتا، یہ تو 4 قدم چلے گا گر جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو بلاتے ہیں. اب بچہ ہمت کر کے 1-2 قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے اور رونے لگتا ہے. اس وقت باپ کو خود جوش آئے گا اور وہ دوڑ کر خود آئے گا اور اس کو گود میں اٹھا لے گا. تو دیکھیے یہ مسافت بعیدہ جو لقاء سے مانے تھی، وصول سے مانے تھی، کیوں کر طے ہوئی؟ اس طرح طے ہوئی کہ بچہ تو 2 قدم چل کر گر پڑا اور رونے لگا، پھر باپ خود اس کے پاس آ گیا اور اس کو گلے سے لگا لیا. یہی صورت سلوک باطن کی ہے کہ اول تم اپنی ناتمام طلب اور سعی ظاہر کرتے ہو. تمہاری وہ سعی ہرگز وصول کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ تم 2 قدم چل کر گر پڑتے ہو. بندہ ہے گر پڑتا ہے. اس وقت حق تعالی کی رحمت کو جوش ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ صدق ہونا چاہیے، سچائی دل کے اندر ہونی چاہیے، اندر کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ چلنا چاہتا ہے لیکن چل نہیں پا رہا، چلتا ہے یہ گر جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سچائی ہے. تو اس وقت حق تعالی کی رحمت کو جوش ہوتا ہے، وہ خود آ کر تم کو گلے سے لگا لیتے ہیں. مگر ہاں اس کی ضرورت بے شک ہے کہ تم بچے کی طرح 1-2 قدم چل کر رونا تو شروع کر دو. رونا تو شروع کر دو. جب بچہ روتا ہے تو باپ کا دل بھی پگھل جاتا ہے، ماں کا دل بھی پگھل جاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں ہر کجا پستی اس آب آنجا رود، ہر کجا مشکل جواب آنجا رود، کہ جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہاں ہی جاتا ہے اور جہاں مشکل ہوتی ہے جواب وہیں جاتا ہے. ہر کجا درد دوا آنجا رود، ہر کجا رنج شفا آنجا رود،
کہ جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں ہی پہنچتی ہے، اور جہاں مرض ہوتا ہے شفا وہاں ہی پہنچتی ہے۔ پھر فرماتے گر نہ گرید طفل کے جوشد لبن، گر نہ گرید ابر کے خندو چمن، اگر بچہ رونا نہ شروع کرے تو دودھ ماں کا کب جوش کرے، اگر بادل نہ روئے یعنی بارش نہ کرے تو چمن ہرا بھرا کب ہوتا ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو ماں کی چھاتی میں دودھ کیسے جوش مارے گا، اور اگر بادل نہ برسے تو چمن ہرا کیسے ہوگا، باغ ہرا کیسے ہوگا۔ اور رونے اور گر پڑنے سے میری مراد یہ نہیں کہ چلانا چیخنا شروع کر دو، بلکہ سالک کا رونا اور گرنا یہ ہے، سالک کا رونا اور گرنا یہ ہے کہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کا مشاہدہ کرے، حق تعالی کے سامنے الہ و التجا کرے، تواضع اور خاکساری پیدا کرے، تکبر اور فرعونیت کو دماغ سے نکال پھینکے، اس کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی۔ اس بڑائی کو پہلے نکالنا پڑے گا، یہ تکبر اور فرعونیت، اس کو دماغ سے نکال پھینکے، میں ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں، عاجزی اور الہ و زاری، اس کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی۔ ذرا تم خاکساری اختیار کر کے تو دیکھو، ذرا تم خاک بن کر تو دیکھو، خاکساری عاجزی اختیار کر کے تو دیکھو۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ، سالہا سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانے خاک باش۔ فرماتے ہیں کہ عرصے تک تو پتھر دل خراش رہا ہے، تیرے اندر اتنی سختی قساوت، تو ایک عرصہ گزر گیا، مدت گزر گئی، تو ایک دل خراش پتھر کی طرح رہا۔ ارے کچھ دن خاک بن کر بھی آزما لے، آزمانے کے لیے خاک بن جا، یعنی تکبر ترک کر کے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر لے۔ در بہارا کے شبد سر سب سنگ، خاک شوت گل بروید رنگ رنگ۔ فرماتے ہیں کہ موسم بہار میں پتھر ہرا بھرا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، پتھر پہ کبھی سبزہ نہیں لگتا۔ موسم بہار آتی ہے، برسات آتی ہے، لیکن پتھر جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے۔ خاک ہو جا تاکہ تجھ سے اعمال صالحہ کے اور اخلاق حسنہ کے رنگ برنگ پھول پیدا ہو۔ یہ تواضع کے برکات ہیں کہ آدمی صلحاء کے پاس نیاز مندی سے جاتا رہتا ہے اور فیضان خاصان حق سے مالا مال ہوتا رہے، بس جاتا رہے، اللہ تعالیٰ وہ فیضان کو منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے وصول اللہ کی مثال جو بچے کی حالت سے بیان کی، اس پر ایک بادشاہ کی حکایت یاد آئی۔ میں نے کسی بزرگ سے یہ حکایت سنی کہ ایک بادشاہ اپنے بالا خانے پر بیٹھا ہوا تھا کہ نیچے سے ایک درویش کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے درویش کو آواز دی کہ ذرا میرے پاس آؤ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں تمہارے پاس کیوں کر آؤں، تم بالا خانے پر، میں زمین پر، اور محل کا دروازہ دور، تو کیونکہ شاہی محلات کا بڑا دروازہ وہاں سے دور تھا، اور جس بالا خانے پر بادشاہ تھا وہاں سے بہت دور بہت سے دروازے اور درجے طے کر کے پہنچنا ہوتا تھا، تو میں تم تک کیسے پہنچوں اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے، تم تو اوپر بیٹھے ہو۔ بادشاہ نے فوراً ایک کمند لٹکا دی اور کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ درویش نے اس کو پکڑ لیا، بادشاہ نے کھینچ لیا اور 2 منٹ میں اوپر آ گیا۔ جب وہ اوپر پہنچ گیا تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم خدا تک کیوں کر پہنچے؟ بادشاہ درویش سے سوال کر رہا ہے کہ تم خدا تک کیوں کر پہنچے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا، خدا تک پہنچنا تو بہت مشکل تھا، مگر میں نے خدائی کمند کو مضبوط پکڑ لیا تھا، انہوں نے خود ہی کھینچ لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کھینچ وہ لیتے ہیں، پکڑ تو لو، اور یہ پکڑنا کیا ہے؟ شریعت پہ چلنا ہے۔ تو میں نے خدائی کمند کو مضبوط پکڑ لیا تھا، انہوں نے خود کھینچ لیا۔ سبحان اللہ، خوب ہی جواب دیا، اے صاحبو تم بھی خدا کی کمند کو مضبوط پکڑ لیتے تو اسی طرح تم بھی ان کے جذب سے واصل ہو جاتے، مگر افسوس ہے لوگ تو کمند الہی کو قطع کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔
صاحبو خدا کی کمند یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے جنہوں نے مخلوق کو خدا تک پہنچایا. انبیاء کے بعد علماء حقانی و اولیاء امت پیدا ہوئے جو ہر وقت مسلمانوں کو احکام الہی اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتلاتے رہتے ہیں. ترغیب و ترہیب ہو رہی ہے. محبت الہی اور معرفت کے فضائل اور اصلاح نفس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، مگر پھر بھی لوگوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی اور وہ اسی طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ جو ان کو خدا تک پہنچانا چاہے اس پر طعن و ملامت چاروں طرف سے ہوتی ہے، محض اس لیے کہ وہ ان کو ان کاموں سے منع کرتا ہے جو وصول الی اللہ سے مانے ہیں. بس یہی کمند الہی کو قطع کرنا ہے. جب تم ہی خود نہ پہنچنا چاہو تو خدا کو کیا غرض پڑی ہے جو خوشامد کر کے تم کو پہنچا دے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. الغرض صبر عن الشہوت گو فی نفسی ہی دشوار ہو، مگر جب آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے، آسانی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر بھی دشواری نہیں رہتی. ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہوت عورتوں اور لڑکوں ہی کے تعلق میں منحصر نہیں بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے، عمدہ لباس کی دھن میں رہنا بھی شہوت ہے، ہر وقت باتیں بھگارنے کی عادت ہونا بھی شہوت ہے، اور ان سب شہوتوں سے نفس کو روکنا یہ بھی عن الشہوت میں داخل ہے. آج کل لوگوں کو باتیں بنانے کا بہت مرض ہے، بس جہاں کام سے فارغ ہوئے مجلس آرائی کر کے فضول باتیں کرنے لگے، یہ بھی شہوت ہے. صرف عوام کی شکایت نہیں کرتا بلکہ میں علماء و مشائخ کو بھی مجلس آرائی سے منع کرتا ہوں، کیونکہ یہ مرض ان میں بھی بہت ہے. بعض مشائخ کے یہاں عشاء کے بعد بھی مجلس آرائی ہوتی ہے جس سے خام خواہ نیند برباد ہوتی ہے. اگر شیخ کے معمولات میں اس سے فرق بھی نہ آتا ہو تاہم سب اہل مجلس یکساں نہیں ہوتے. ان میں سے بعض صبح کی نماز بھی غائب کر دیتے ہیں. پھر یہ بھی نہ ہو تو بلا ضرورت باتیں بنانا ظلمت قلب کا سبب ہے، اور یہی بڑا کافی نقصان ہے. گو اور کوئی نقصان بھی نہ ہو، خصوص اگر باتیں بھی شیخ کی مداح کی ہوں جو خوشامدی مرید بناتے ہوں. بیچارے ممدوح کا تو اس سے ستیہ ناس ہو جاتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے. مولانا فرماتے تن قفص شکلست اما خارے جاں از فریب و اخلان و خارے جاں. فرماتے ہیں کہ جسم مثل قفص کے ہے، خوشامدی لوگ اس کی تحریف کر کے فریب دیتے ہیں. اینست گوید نے منم ہمراز تو آنت گوید نے منم امبار تو. کوئی کہتا ہے ہم تمہارے ہمراز ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمراز ہوں. او چوبینت خلق را شد مست خیش از تکبر میر و داز دست خیش. فرماتے جب وہ مخلوق کو اپنی تعریف میں مست دیکھتا ہے تو تکبر کے سبب حواس باختہ اور بے وقوف ہو جاتا ہے. اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ صبر کتنا جامع خلق ہے، مگر لوگ صرف اسی کو صبر سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت رویا نہ جائے، حالانکہ شہوت و غضب کو روکنا بھی صبر ہے. اور شہوت میں شہوت رجال و نساء اور شہوت الباس و شہوت طعام و شہوت کلام بھی داخل ہے. اسی طرح تمام معاصی سے نفس کو روکنا یہ بھی صبر میں داخل ہے. نیز طاعات پر پابندی کرنا بھی صبر میں داخل ہے. طاعات بجا لانے کے وقت ان کے حقوق و آداب کو اطمینان سے ادا کرنا بھی صبر میں داخل ہے. بس یہ ایسا جامع خلق ہے کہ بہت سے اخلاق اس کے اندر آ گئے. اسی لیے حدیث میں آیا الصبر نصف الایمان، اور یہی راز ہے حق تعالی نے اخلاق میں سے اس جگہ صرف صبر کو بیان فرمایا. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس آیت میں تمام اجزاء دین بالاجمال مذکور میں آ گئے، اور صبر کے چند مواقع جو محتم بشان ہیں بیان فرماتے ہیں فی البأساء والضراء وحین الباس، کہ وہ صبر کرتے ہیں بأساء میں اور ضراء میں اور بأس کے وقت. ان الفاظ کی تفسیر مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ بأساء سے فقر و تنگدستی مراد ہے اور ضراء سے بیماری اور بأس سے حرب. لیکن عموم الفاظ پر نظر کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بأساء سے تو فقر و تنگدستی ہی مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا
کہ فقر و تنگ دستی میں صبر کرے، یعنی خدا پر نظر کرے، مخلوق کے مال و دولت پر نظر نہ کرے، نہ ان سے کچھ توقع رکھے۔ اس میں قناعت و توکل کی تعلیم آ گئی، اور ذرہ سے مطلق بیماری مراد ہو، خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری مرض میں تو صبر یہ ہے کہ لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھرے، خدا سے دل میں مقدر نہ ہو، اس میں تسلیم و رضا کی تعلیم ہو گئی۔ اور باطنی بیماریوں میں صبر یہ ہے کہ امراض قلبیہ کے مقتضا پر عمل نہ کرے، ہمت سے مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم۔ آمين برحمته۔